السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرو۔ ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ غور سے سنیں، یعنی ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ کھانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بیاہ شادی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، دوستوں سے ملنے جلنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پڑوسیوں میں کس طرح رہنا چاہیے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ یعنی ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم کامل اتباع کرو گے، یعنی کسی ایک چیز میں مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اس پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی بتلا دیا، انعام بھی بیان فرما دیا، وہ بھی بالکل مر مٹنے کی چیز ہے کہ بندے اس پر مر مٹے۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے بیان فرما دیا۔ بھائی، جیسا کوئی بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا آدمی ہوگا تو چھوٹا انعام دے گا۔ ایک آدمی رئیس ہے تو اپنے اعتبار سے اسے انعام دیا جائے گا۔ گورنر ہے وہ اپنے اعتبار سے انعام دے گا، وزیر ہے وہ اپنے اعتبار سے انعام دے گا، بادشاہ ہے وہ اپنے اعتبار سے انعام دے گا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ اپنے اعتبار سے انعام دینے والا ہے۔ اس نے تو وہ اپنے اعتبار سے انعام دینے والا ہے، اس نے انعام بھی دیا، اپنے اعتبار سے انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تو اپنی شایان شان سے، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا انعام کہ آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دے اس انعام کے اوپر۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یہ انعام ہے۔ کیا ہوگا؟ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، یہ انعام ہے۔ بتائیے انسان کہاں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور کن کن خرافات میں وہ گھرا ہوا ہے، اور ہر طرح عاجز و محتاج، اور وہ کہاں خالق کائنات اور مالک ارض و سما، اور ہمیں محبوب بنا لے، وہ اللہ تعالی ہمیں پاک کر دے، یہی بڑی چیز ہے۔ اور وہ کتنے احسانات سے نوازتا ہے، اور چہ جائے کہ وہ یوں کہے کہ میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیا چہ جائے کہ وہ یوں کہے کہ میں اپنا محبوب بنا لوں گا؟ محبوب ہونا کوئی معمولی درجہ تو ہے نہیں، محبوب ہونا تو سب سے بڑا درجہ ہے۔ غلام ہونے سے بھی بیٹا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ محبوب بھی ہو، اور کوئی نوکر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ محبوب بھی ہو، کوئی وزیر ہو، لیکن یہ نہیں وہ محبوب بھی ہو، اور بادشاہ کا کوئی بڑے سے بڑا فرما بردار بھی ہو، اپنی جان کو اس کے لیے قربان کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کا محبوب بھی ہو۔ اور محبوب جو ہوتا ہے
تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ تو جو محبوب کا مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں، نہ بیٹے کا، نہ وزیر کا، اور نہ کسی کا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، یحببکم اللہ، اور تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لے تو اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ تعالیٰ ہو گیا اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کیا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہ، کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بادشاہ نے اعلان کیا۔ سب لوگوں نے مختلف چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے مکان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے اور دوسرے سامان پر رکھ دیا۔ ایک باندھی کھڑی ہوئی تھی، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ باندھی تو نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ اس نے کہا، کیا کہا بادشاہ نے اس باندھی سے؟ تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ مجھے دیں گے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ اچھی طرح وعدہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ دینے کے واسطے تو اعلان کیا ہوں، اور یہ اعلان دینے کے واسطے ہی کیا گیا ہے۔ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ شاید آپ دیں گے یا نہیں۔ کہا نہیں، کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے پورا کروں گا۔ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی، یعنی اس کی وہ چیز ہو جائے گی۔ اس نے چپکے سے بادشاہ کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ کس نے؟ اس باندھی نے۔ بادشاہ نے کہا کہ باولی کس چیز پر ہاتھ رکھ دی؟ کہا میں نے رکھ دیا۔ کہا رکھ دیا، میں نے تو آپ کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، میں نے تو آپ کو منتخب کر لیا، اور آپ نے کہا جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے، جس کو منتخب کر لے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اور آپ نے 3 مرتبہ وعدہ کر لیا، لہذا آپ وعدہ کے مطابق میرے ہو گئے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو ساری سلطنت میری ہو گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور اللہ جس کا ہو گیا ساری چیز اس کی ہو گئی۔ زمین میری، فلک میرا، سارا چیز جو ہے کل جہاں میرا، اور جب تو نہیں تو میرا کچھ نہیں۔ اگر اللہ ہو گیا تو کسی کا کچھ نہیں۔ اللہ جس کا ہو گیا وہ ساری چیز اس کی ہو گئی، اس کی چاندی، اس کا سونا، ستارے بھی اس کے، فلک بھی اس کے، اور پوری کائنات بھی اس کی۔ یہ ساری کی ساری چیز اس کی ہو گئی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جس کا ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جائے۔ اس کا کیا پوچھنا، اس کے مرتبہ کا کیا پوچھنا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور پوری سلطنت بھی قربان کر دے، اور پوری زندگی بھی قربان کر دے اللہ کے لیے، اور تب یہ چیز حاصل ہو، تو تب بھی سستا سودا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ چند ٹھیکرے کے دے کر ایک اتنی قیمتی چیز میسر آ گئی اس بندے کے واسطے، اور مرتبہ بھی کیا ہو سکتا، اور مرتبہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کسی کو بنا لے
اس سے بڑھ کر اور مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لینے کے لیے فرمایا ہے، اصل میں اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے اور ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور آپ کا ایک ایک طریقہ اللہ رب العزت کو محبوب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جتنا اختیار کرے گا اور آپ کی ادائیں اور آپ کی طریقے زندگی میں لائے گا، آپ کی جتنی ادائیں اس کے اندر آئے گی تو اتنی ہی اسباب محبت اس کے اندر آئے گی، اتنی محبت کی پیمانے اس کے اندر آئیں گے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اس کے اندر ہے اور آپ کی مبارک سنتیں اس کے اندر ہے، آپ کے طور طریقے پر اور آپ کی خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے تو آپ کی سنتیں، آپ کی مبارک سنتوں کو جتنا اپنی زندگی میں لائے گا اتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتا جائے گا، اور جب اللہ کے محبوب ہو گیا تو اب اسے کس چیز کی کمی ہوگی؟ نہ دنیا میں کمی نہ آخرت میں کمی۔ دنیا بھی جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے اوپر ڈال دے اور محبوبیت کی شان اس کے اوپر ڈال دی، اب ہر مخلوق اس کا اتباع کرے گی، ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی۔ گویا کہ ساری باتوں کا خلاصہ محترم ناظرین یہ ہے کہ ہم جو یہ زندگی جو گزار رہے ہیں اور یہ جو مختصر زندگی ہمیں ملی ہے، تو اس زندگی کو، ان زندگیوں میں ان لمحات کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر گزاریں گے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے مشابہ ہو گیا ہے، کسی چیز میں بھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو فالو نہیں کیا۔ ہمارا کھانا غیروں کے جیسا، ہمارا سونا غیروں کے جیسا، کسی ایک چیز میں بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا۔ پوری زندگی دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو چھوڑ کر ہم گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، اور ان سنتوں کے اوپر جو اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہی اس دنیا کے اندر دوستو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اس دنیا کے اندر تو ملے گی ہی، اللہ رب العزت خود فرما رہے یحببکم اللہ، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور کل قیامت کے دن بھی دوستو یہی جو زندگی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی سنت طریقہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو بناؤں اب تک وہ ویڈیو آپ تک جو ہے آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکیں۔